حضرت داؤد ہو کر کے جو نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سورج کی تاب تو ہم نہ لا نہیں سکتے ہیں، تو تیرے دوزخ کی تاب ہم کیسے لائیں گے؟ تیرے جہنم میں طرح طرح کا سزا ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا موسم کی گرمی تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ نبی ہو کہ ایسا نہیں کہ وہ جائیں گے، نہیں جائیں گے، ان کے لیے جنت طے ہے۔ تمام نبی تمام رسول جنت میں جائیں گے، ان کے لیے طے ہے یہ بات۔ اور میرے نبی کے صحابی جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہے، یہ بات طے ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ فکر ہے، ان لوگ اس خیال سے جیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کا خلیفہ ہے، رسول پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کی ٹکٹ ان کو دے دیا گیا۔ وہ جو جن کا نام بتایا تھا میرے نبی نے کہ فلاں 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 جنتی ہے، ان میں سے حضرت عثمان غنی کا دوسرے یا تیسرے نمبر پر نام آتا ہے۔ جب یہ کسی کو قبر میں دفن کرنے جاتے تھے قبرستان، تو قبر کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس صحابی کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی قبرستان پہنچ رہے ہیں تو وہ صحابی رونے لگے، حضرت عثمان غنی رونے لگے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی کر کے تھے، نیچے دیکھ رہے تھے، کسی کے طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ان کو تو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا سر نیچے کر کے کیوں ہے؟ صحابی کے سامنے میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابیوں، یہ آخرت کی گھڑیوں میں، آخرت کی سفر میں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے قبر۔ اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں تیاری کرو، اس کے بارے میں خیال کرو۔ جب تم قبر میں آؤ گے، روح لوٹائی جائے گی جسم میں، تم زندہ ہو جاؤ گے، اٹھ کے بیٹھایا جائے گا، اس وقت تمہارا عمل ہی تم کو ساتھ دے گا۔ آقا فرماتے ہیں اے عثمان، قبر کی گھڑی، آخرت کی گھڑیوں میں، آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلا سفر جو ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر اس میں پاس ہو گئے تو انشاءاللہ پاس ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرت عثمان سے اور دیگر صحابی پوچھنے لگے اے صحابی، اے عثمان، تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے بارے میں تو نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، اب تو نبی نے فرما دیا تو ہر حال میں تم جنت میں جاؤ گے، پھر روتے کیوں ہو؟ حضرت عثمان کہنے لگے اے صحابیوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، نبی کے صحابیوں سنو، اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر کی دنیا یہ وہ دنیا ہے کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں جو پاس ہو جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ ذرا ہم لوگ کبھی سوچیں کہ ہم لوگ وہاں قبر میں جائیں گے، لوگ دفن کر کے بھاگے گا، مٹی ہاتھ پیر دھول کے بھاگ جائے گا، ایسے عالم میں منکر نکیر آئیں گے اور ہم کو اٹھا کے بیٹھایا جائے گا۔ اور منکر نکیر آئیں گے تو بابو بھیا نہیں کہیں گے، آپ کے رشتہ دار وہ نہیں لگتے ہیں، ان کا ایک ایک دانت سر سے لے کے پیر تک ہے، ان کا بال سر سے پیر تک ہے، نیلی آنکھیں ہیں۔ اگر کوئی انسان جیتے جی دنیا میں منکر نکیر کو دیکھ لے تو موت سے پہلے ہی وہ موت ہو جائے گی اس کی، یہ شکل ہے ان کا۔ اور وہ قبر میں اوپر سے نہیں آئیں گے، زمین کو اپنے دانت سے چیرتے پھاڑتے ہوئے قبر میں داخل ہوں گے۔ ایسے عالم میں بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ پیر کا ٹھوکر لگائے گا، مردے کو دوسرا فرشتہ جھنجھوڑے گا اور کہے گا اٹھ کے بیٹھ، مردہ اٹھ کے بیٹھے گا۔ اٹھ کے بیٹھنے کے لیے جان ہونا ضروری ہے، اٹھ کے بیٹھنے کے لیے جان ہونا ضروری ہے، اس میں زندہ ہوگا وہ، اس سے بات چیت ہوگی، وہاں کیا حال ہوگا کبھی سوچیں؟
ہم لوگ کی زندگی صرف دوسرے کی برائی کرنے میں گزر رہی ہے، ہم لوگ کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنی نعمت تجھے چاہیے لے لو مجھ سے، اگر نافرمانی کر کے آؤ گے تو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اس دن کون بچا